کیا باتیں کرتے تھے، اور ڈیفینیٹلی جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے وہی باتیں کرتا ہے جو آج بھی ہو رہی ہیں، اور آج صدر مملکت بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر ان کی ویڈیوز بھی کل چلیں گی۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ ویڈیوز سرکاری میڈیا پہ چلی اور سارے میڈیا نے چلائی، اور جو 3 سال میں پہلی بار عمران خان کی شکل اور آواز جو ہے لوگوں کو دیکھنے کو ملی، وہ کیا رہے تھے یہ ایک اور بات ہے۔ تو شمائلہ آپ کیا سمجھتی ہیں عمران خان کی جو ویڈیو چلائی گئی ہے، یہ مریم نواز نے درست کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک سزا یافتہ مجرم ہے، میڈیا کو تو چلانے کی اجازت نہیں ہے، تو مریم نواز نے کیسے چلا دی؟ کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کی انہوں نے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی یہ کہا کہ خان صاحب کو جو سہولیات ہوں گی، گو کہ ماضی میں وہ میرے والد پہ، میری والدہ کا جو ہے مسخر اڑاتے رہے بیماری کا، اور میاں نواز شریف کو اوے نواز شریف، تو نواز شریف، فلاں نواز شریف کہتے رہے، اور میرا انہوں نے تمسخر اڑایا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر ان کے اوپر یہ وقت ہے تو ہم ان کی بیماری کے اوپر یا اس میں کسی قسم کا کوئی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ان کو تمام سہولیات جو ہیں ان کو وہ میسر ہیں، اور ان کو جدید جو علاج کی سہولت ہے وہ میسر ہوگی۔ ہماری طرف سے کہیں بھی کوئی نیگلیجنس جو ہے وہ نہ ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ماضی میں خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ہمارے جو لوگ تھے ان کو وہ طنز کا نشانہ بنا چکے ہیں، ان کے اوپر باتیں کر چکے ہیں، اور بیگم کلثوم صاحبہ کی بیماری کا تمسخر خود بھی اڑایا، بلکہ انہوں نے ان کے جو کارکنان ہیں اس ہاسپٹل کے باہر وہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ آیا جو کلثوم نواز صاحبہ جو ہے وہ داخل ہے بھی یا نہیں۔ یہ جو صدر مملکت صاحب عمران خان پہ طنز کر رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی جیل جو ہے نا اور اپنا وہ وقت یاد آتا ہے۔ ایک سیکنڈ، جو عورتوں کی طرح رونا بند کریں، کیا یہ عورتوں کی طرح رونا والی بات جو صدر زرداری نے کی ہے عمران خان سے متعلق، یہ صحیح بات کی ہے انہوں نے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں، صدر زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس پیراہے میں کی ہے کہ یہ مردوں کی طرح جیل کاٹے، ہم نے 7 سال جو ہے وہ جیلیں کاٹی، ہم نے 15 سال جیل کاٹی، انہوں نے جو بات یہ کی ہے۔ خاتون ہے، عورتوں کی طرح جیل کاٹنا کیا ہوتا ہے آپ بتائیں؟ دیکھیں، عورتوں کی طرح جیل کاٹنے سے مراد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ناحق جیل کاٹی، مریم نواز شریف نے ناحق جیل کاٹی، میں یہاں پہ فریال تالپور عدی جو ہیں انہوں نے جو جیل کاٹی، اور ان کو کس طرح عید کی سے ایک دن پہلے چاند رات کو کس طرح ان کو استحصال کیا گیا ان کا ساری دنیا نے دیکھا، اور انہوں نے پھر بھی جیل کاٹی۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، انہوں نے نہ صرف جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو تو چکی میں رکھا گیا تھا۔ تو میں میڈم کی ایک بات اس نے کی کہ اوئے میں یہ تو خان صاحب کے لہجے اور اس کے حوالے سے بات کی، لیکن میرے خیال میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم لاہور کی گلیوں میں زرداری کو گھسیٹیں گے۔ اس سے پہلے زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں نواز شریف کے بارے میں کہ آپ تو کہتے تھے کہ مجھے مچھر کاٹتے ہیں، اسی طرح وہ الفاظ جیل وغیرہ میں۔ اب یہ جو زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 سال میں کوئی ہم یہ نہیں دکھا سکتا کہ خان صاحب نے کوئی شکوہ کیا ہو، جیل کے حوالے سے کوئی بات کی ہو، باہر جانے کی کوئی بات کی ہو، اپنی بیماری کے حوالے سے کوئی بات کی ہو۔ اگر یہ ڈاکٹر نہ بھی جاتے تو یہ ہمیں باہر خان صاحب نے نہیں بتانا تھا۔ 2 دسمبر کو اس کی بہن جو ہے اس سے ملی ہے، لیکن اس کو اس حوالے سے نہیں بتایا گیا تھا۔ اس سے ڈاکٹر جو ہے میرے خیال میں اکتوبر 2024 کے بعد ان کو ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا گیا۔ اب زرداری صاحب یہی جو میڈم کہہ رہی ہے کہ اس نے وہ خان صاحب نے اپنی پوری کابینہ کو ایک حکم دیا تھا کہ نواز شریف کے بیماری کے حوالے سے یا ان کی بیگم کی بیماری کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ کسی نے نہیں دینا اور نہیں کسی نے طنز اٹھانا۔ حکم دیا تھا۔ مملکت ہیں، وفاق کی علامت ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں عورتوں کی طرح رونا۔ یہ عورتیں کیسے روتی ہیں؟ زرداری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو میں آپ کو دونوں وقت میں جب فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، پولی کلینک سے جیل منتقل کیا گیا، جیل مینول کے خلاف، آئی واز دیئر، ٹھیک ہے، جس طرح ان کو ڈریگ کر کے لے کے گئے، اور ان کے پیچھے پیچھے میں اور رمیش، ہم دونوں تھے، رمیش لال اور میں، اور جس دن آصف علی زرداری صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی اس وقت بھی میں تھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کا حوالہ دیا ہے، انہیں زیب دیتا ہے؟ نہیں، پہلی بات دیکھیں، آصف علی زرداری ٹھیک حوالہ دیا انہوں نے، آصف علی زرداری صاحب نے ان کو
हौसले से जेल बर्दाश्त करने का मशवरा दिया है। मतलब औरतों की तरह नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नहीं कहा कि इनका एसी उतार दो, इनको घर का खाना ना दो। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नहीं कहा तैयबा गुल को लेकर आओ, वो जो है वो झूठे नैब के केस बनवाए, उसको ब्लैकमेल करें, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में होस्टेज रखा जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। आसिफ अली जरदारी साहब ने यही कहा है कि भाई आप कहते थे ना ये कि जी इनको घर का खाना जाता है, इनके एसी उतार दो तो हर बंदा जेल चला जाएगा। मतलब देखिए बात ये है कि मैं कहती हूँ ना कि इंसान वक्त भूल जाता है। तो जरदारी साहब ने ना कोई नफरत की बात की, ना ही पीपल्स पार्टी ने कभी कोई इंतकामी सियासत की। जरदारी साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट सेशन से खिताब किया, दोनों दफ़ा उन्होंने इस बात की ऑफर की कि ही कुड प्ले अ रोल और जो है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए मुल्क के अंदर। अब मसला ये है कि दूसरी तरफ से आपने किसी से बात नहीं करनी। देखिए हमसे जब भी पीपल्स पार्टी से बात हुई हमने हमेशा ये कहा कि वी स्टैंड विद द ह्यूमन राइट्स। अच्छा ठीक है, डॉक्टर की ज़रूरत है, ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, इन मुलाकात की ज़रूरत है, ज़रूर मुलाकात कराएं। लेकिन ये कहना उन्होंने कोई, मैं नहीं समझती कि उन्होंने ये कहा है कि इनके एसी उतार दो, इनका इलाज नहीं कराओ। नहीं, औरतों के हवाले से जो बात की उन्होंने ठीक किया। नहीं, आई थिंक हम उसको गलत रंग में ले रहे हैं। अच्छा। बात को पूरा लेना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि औरतों की तरह रोना बंद करो, इसका क्या मतलब है? देखिए बात ये, हमारे पास ऐसी भी खवातीन है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि आयरन लेडीज, जो कि आयरन लेडी के एक शोहर को ऐसी बात करनी चाहिए। देखिए उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है जो कि यानी वाकई औरतों की तरह रोते हैं। जो वाकई अब आप मुझे बताएं हो क्या रहा है आंख के ऊपर। यानी सोशल मीडिया ने एग्जैजरेट करके एक अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन पूरी सोसाइटी में क्रिएट की हुई है। देखिए बात ये कि अगर मैं जब सदर आसिफ अली जरदारी को उन्होंने गिरफ्तार किया तो पूरी पीपल्स पार्टी बिखरी हुई थी। उन्होंने कहा मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, आप लोग कोई जो है इस तरह का एहतजाज नहीं करोगे। हम लोग मीलों मीलों पैदल चल के जाते थे, ठीक है, मैं मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती थी। पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया, जी पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। और उन्होंने अभी भी कोई तहजीब की बात नहीं की, कोई तू तड़ाक की बात नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि अच्छा आखिर में ये बता दें आप, क्योंकि वक्फा हमने लेना है, ये बता दें सदर ममलिकत जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है उसके पास मुल्जिमों की और मुजरमों की रहम की अपीलें जाती हैं। हाँ, रहम की अपील जाएगी तो बिल्कुल। एक सेकंड, क्या ऐसा सदर ममलिकत जो तकरीरों में तंज कर रहा है अपने एक मुल्जिम और मुजरम के ऊपर, वो उसकी रहम की अपील सुनने का अहल है? देखिए बात ये है, एक जो है वो एज अ प्रेसिडेंट जब उनके पास अपील जाएगी तो वो ये सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं वो भूलेंगे नहीं, बट ही वुड शो लॉट ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, ठीक है। और वो मसला यहाँ पर तो रहम की अपील की बात नहीं ना, यहाँ तो उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर आपको परेशानी है, हौसला बोला है ना, हौसला करो। आप तो यही कहते थे सदर ममलिकत जो जजों की तैनाती करते हैं, जजों के तबादले करते हैं, उनके मुंह से ये बातें जो है क्या अदलिया पे असरअंदाज होने की? अदलिया तो वो भी अदलिया ना कहती है गुड टू सी यू। अदलिया तो बहुत सारी अदलिया ना, वो भी अदलिया है जिन्होंने सारे केसेस खत्म किए जरदारी साहब। बात ये कि जो केसेस बने कैसे थे, ठीक है ना।